حضرات واقعی میں نے بہت مشاعرے کیے ہیں، لیکن جن دو کو شوق سے آپ نے سنا ہے، باوجود اس کے کہ حالات اجازت نہیں دے رہے تھے، بارش بھی ہو رہی تھی، لیکن واقعی جس انداز سے آپ نے سنا ہے وہ بہت مثالی رہا ہے. اور اگر آپ اسی طرح سے سنتے رہیں گے تو نہ ہم اردو شاعری سے مایوس ہوں گے، نہ اردو زبان سے مایوس ہوں گے. مشاعرے کی طرح جناب تمنا جمالی کر رہے ہیں. میں دو چار شعر سنا دیتا ہوں، اس کے بعد تمنا کے کلام پر مشاعرے کا اختتام ہوگا. آپ کے درمیان میں کم و بیش 20-25 برس کے بعد آیا ہوں. جب آیا تھا تو اس وقت نوجوان تھا، آواز میں بھی غم تھا، شاعری بھی رنگین تھی. چلیے تو یہ تھا. لیکن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں 2 شعر سنیں اور اس کے بعد ایک نئی غزل میں پیش کر رہا ہوں. 2 شعر تو مشاعروں کے سنے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے سنے ہوئے ہیں کہ رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، اتنا مت چکیے کہ سجدہ ہو جائے. رسم تعظیم یہ شعر ایک سیاستداں آ گیا تھا تو ہمارا ایک اناؤنسر تھے، وہ انہیں کی تعریف کرتے تھے، تو میں نے اس کے بعد یہی کہا تھا کہ رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، اتنا مت چکیے کہ سجدہ ہو جائے. جن کو دستار ملی ہے ان کو، کیسے کیسے لوگ سیاست میں کہاں کہاں پہنچ گئے کہ جن کو دستار ملی ہے ان کو سر بھی مل جائے تو اچھا ہو جائے. جن کو دستار ملی ہے ان کو سر بھی مل جائے تو اچھا ہو جائے. رسم تعظیم ایک غزل کا سنا رہا ہوں، 2-4 شعر ہیں، بس زیادہ نہیں زیادہ ہوگا. یہ غزل ابھی آپ نے تمام شعراء کی غزلیں سنی اور ہم سنتے آئے ہیں اور پڑھتے بھی آئے ہیں. سارا الزام ہمارا اردو کا شاعر محبوب پر لگا دیتا کہ محبوب بے وفا ہے، وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، عاشق رات رات بھر انتظار کیا کرتا ہے لیکن وہ وعدہ کر کے نہیں آتا. لیکن آج کے دور میں دیکھا یہ گیا ہے کہ محبوب تو کبھی کبھی وفادار نکلتا ہے، عاشق کا خود ہی راستہ اپنا بدل دے. تو اگر یہ آ گیا ہے تو پھر اس کی بھی ترجمانی ہونی چاہیے کہ ترک محبت اپنی خطا ہو، ترک محبت اپنی خطا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ترک محبت اپنی خطا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ اپنی پابند وفا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. شعر برابر فرمائیں کہ دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان دیا، دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان گیا. آنے والی صرف ہوا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. آنے والی صرف ہوا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ شعر کہ حال پریشاں سن کر میرا آنکھ میں اس کی آنسو ہے، حال پریشاں سن کر میرا آنکھ میں اس کی آنسو ہے. میں نے اس سے جھوٹ کہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حال پریشاں سن کر میرا آنکھ میں اس کی آنسو ہے. میں نے اس سے جھوٹ کہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ شعر مرادا فرمائیں، یہ بدلا ہوا رجحان ہے غزل کا کہ عرض طلب پر میں نے اس سے کچھ مانگا اور وہ خاموش رہا. کہ عرض طلب پر اس کی چپ سے ظاہر ہے انکار، مگر عرض طلب پر اس کی چپ سے ظاہر ہے انکار، مگر شاید وہ کچھ سوچ رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. عرض طلب پر اس کی چپ سے ظاہر ہے انکار، مگر شاید وہ کچھ سوچ رہا ہو، ایسا بھی ہو. اور آخری شعر کہ خون تمنا کرنا اس کا شیوا ہے منظور، مگر خون تمنا کرنا اس کا شیوا ہے منظور، مگر ہاتھ سے اس کے رنگے نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ترک محبت اپنی خطا ہو. اب اس وقت یہی موقع تھا کہ حضرات یہ مشاہدہ ایک خوبصورت غزل کی طرف سے ہر شاعر اس غزل کا ایک شعر بنتا گیا اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا گیا.
اور اب ہم اس کے مقطع پر آ گئے ہیں، اور یہ مقطع ہے صدر محترم جناب تمنا جمالی۔ انہوں نے بحیثیت شاعر سے اپنا ایک کلام سنا دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اپنے 2000 شعر سنائیں اور مشاعرے کے اختتام کا اعلان کریں۔ میں آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت مشاعرے دیکھے زندگی میں، لیکن واقعی جس دل جمعی کے ساتھ حالات ناسازگار ہونے کے باوجود بارش میں بیٹھ کر کے آپ نے یہ مشاعرہ سنا ہے، اس کی مثال کم جگہوں پر دیکھنے کے لیے آئی۔ یہ آپ کے خطے کا بھی ذوق ہے جس کو میں سلام کرتا ہوں۔ میں جناب تمنا حضرات، آج میں دل نہیں دکھا سکتا حضرات کو، جیسے میرے مہمانوں نے، میرے کرم فرماؤں نے، جن کو میں نے زحمت دی یہاں تک آنے کی، انہوں نے میرے بڑھانے کے سامعین کی کتنی تعریف کری ہے اور کتنا میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کس انداز سے شعر سنے۔ لہذا میں صرف 3 شعر تحت میں آپ تک پہنچاؤں گا، اور اس کے مشاعرے کے بعد مشاعرے کے انتظام کے لیے اعلان کروں گا۔ ملاحظہ کر لیں کہ آئیے صدام حسین کے حوالے سے میں ایک مسئلہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں تو خود ہی رسم دار پہ آ بیٹھا تھا، میں تو خود ہی رسم دار پہ آ بیٹھا تھا، وقت ایسا میری دستار پہ آ بیٹھا تھا، وقت ایسا میری دستار پہ۔ اور آگے بڑھ کے پرانی تاریخ ایک ملاحظہ کر لیں، بہت آگے بڑھ کے، کہ میرا دشمن بھی دعا دے کے گیا ہے مجھ کو۔ یہ بھی ایک تاریخ پیش کر رہا ہوں، میرا دشمن بھی دعا دے کے گیا ہے مجھ کو، ذہن اس کا میرے کردار سے آ بیٹھا تھا، اور تجھ سے بڑھ کر تو تیرے غم نے میرا ساتھ دیا، تجھ سے بڑھ کر تو تیرے غم نے میرا ساتھ دیا، میرے گھر کے در و دیوار پہ آ بیٹھا تھا۔ اور اس کے بعد حضرات، میں آپ حضرات کو تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوا آپ کا احسان مند ہوں، اور شعراء حضرات کا احسان مند ہوں کہ اس مشاعرے کو تاریخی مشاعرہ بنا کے رکھ دیا، اور اس کے بعد مشاعرے پہ اختتام کرتا ہوں۔